اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ جی کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم اور کیا ہے تمہیں فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئتین دو گروہ واللہ ارکسہم اور اللہ جسے اوندا کر دے بما کسبوا جو اللہ نے اوندا کر دیا ہے انہیں، اللہ نے اوندا کر دیا انہیں بما اس کے سبب کسبوا جو انہوں نے کمایا۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدو کہ ہو جاؤ من اضل تم ہدایت دو، دو کہ تم ہدایت دو من اسے اللہ جسے گمراہ کیا، اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کیا، ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن ہرگز نہیں تجد لہ تو پائے گا سبیلا راستہ، اس کے لیے کوئی راستہ۔ جزاکم اللہ۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، بس کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے فی المنافقین منافقین کے بارے میں فئتین دو گروہ ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم الٹا کر دیا ہے انہیں، اوندھا کر دیا ہے انہیں یا الٹا کر دیا ہے انہیں بما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ کن منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور وہ منافقین کے بارے میں مسلمان کن دو گروہوں میں بٹ گئے تھے؟ تو مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو جنگ کے بعد اب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا۔ ایک گروہ نے کہا کہ ان سے ہمیں لڑنا چاہیے اور ان سے ہمیں سختی سے معاملہ کرنا چاہیے، انہوں نے بڑا غلط معاملہ کیا ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، ان کو ڈھیل دینی چاہیے، مزید دیکھنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، اپنے حالت بہتر کر لیں، کیونکہ منافقین تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، ظاہراً وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا انہوں نے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان ظاہر شو کرتے تھے۔ تو مسلمان یہود وغیرہ دیگر سے بھی معاہدہ تھا کہ کوئی اگر باہر سے کوئی آئے گا لڑنے کے لیے تو مل کر لڑیں گے ان سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جسارت تھی اور ایک بہت ہی غلط اقدام تھا، انہوں نے بہانہ بنا کر جان چھڑا لی اور لڑنے سے انکار کر دیا جنگ احد میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہو، تمہاری رائے دو کیوں بنی ہے، تمہاری ایک رائے ہونی چاہیے۔ منافقین کے ساتھ معاملہ سختی سے کرنا چاہیے، سختی سے نمٹنا چاہیے، تم دو گروہوں میں کیوں بٹ گئے ہو۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جہاد کیجیے اور منافقین پر سختی کریں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے کہ اے نبی منافقین اور کافروں اور منافقین دونوں سے جہاد کریں اور دونوں پہ سختی کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جہاد کا ذکر پہلے ہے اور پہلے کفار کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے اور پھر سختی کرنے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاد کفار سے ہے اور منافقین کے ساتھ سختی اور درست رویہ ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو؟ یہ اختلاف آپس میں ہونا اور دو گروہوں میں بٹ جانا، تو یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری ایک رائے ہونی چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے اپنے رائے میں۔ منافقین تو وہ ہیں حالانکہ اللہ نے الٹا کر دیا ہے انہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے معاملہ مسلمانوں والا تو نہیں کیا، اللہ نے تو انہیں الٹا کر دیا ہے، انہوں نے اسلام کے الٹ معاملہ کیا ہے۔
انہوں نے اسلام والا معاملہ نہیں کیا، مسلمانوں والا رویہ اختیار نہیں کیا، سمعنا واطعنا پر انہوں نے عمل نہیں کیا. ہر وقت وہ دعوے کرتے رہتے تھے کہ ہم سنتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا وَيَقُولُونَ طَاعَةً، وہ کہتے تھے کہ اطاعت کرنا ہے. وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے تھے پچھلے پیج پہ تو راتوں کو سرگوشیاں کرتے تھے. اس کے علاوہ جو وہ کہتے تھے آپ کی موجودگی میں، آپ کی اور مسلمانوں کی موجودگی میں کہتے تھے ہم تو سمع اطاعت کرتے ہیں، ہم تو بات مانتے ہیں، اور پیچھے سے سرگوشیاں کرتے تھے کہ کس طرح نمٹنا ہے، کس طرح سازش کرنی ہے، کس طرح نقصان پہنچانا ہے. تو یہ تو بہت بڑا ایک دھوکہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، بہت بڑا سرپرائز تھا مسلمانوں کے لیے. وہ پیچھے ہٹ گئے جس وقت ضرورت تھی، اصل اس وقت پیچھے ہٹنا چھوٹی بات نہیں تھی. تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ یہ نہ سمجھا ہم نے بڑی عقل مندی کی ہے. انہوں نے یہی کیا کہ بعد میں جب مسلمان واپس آئے پروپیگنڈا شروع کر دیا، دیکھو ہم نے صحیح کیا تھا، کتنا نقصان ہوا، اگر ہم بھی جاتے تو ہمارا بھی نقصان ہوتا، تو دیکھو ہم نے اچھا کیا، ہم باہر نہیں گئے. تو یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور خوش ہوئے کہ دیکھو ہم نے اچھا کیا، ہم نہیں گئے. اللہ فرماتے ہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ انہوں نے اچھا کیا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلنا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے. جہاد کے لیے ٹولیوں کی شکل میں یہ اکٹھے نکلنا چاہیے. کچھ لوگ سستی کرتے ہیں تو انہوں نے سستی کر کے اچھا نہیں کیا، اپنا فائدہ نہیں کیا. در حقیقت اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. یہ جو نقطہ ہے یہ سمجھنا چاہیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے. ایک بندہ بعض دفعہ دین پر عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا یا کوئی قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے دیکھو جی میں نے کیسے اپنی جان چھڑا لی، کیسے میں نے اپنے آپ کو دین کی پابندیوں سے آزاد کر لیا. وہ سمجھتا ہے میں نے بڑی عقل مندی کی، بڑا خوش ہوتا ہے اس پر. دیکھو یہ جو لوگ دین کی پابندیاں برداشت کر رہے ہیں، دیکھو انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، خیرات کرنی پڑتی ہے، یہ مشکلات آتی ہیں. یہی چیزیں منافقین نے کہا کہ دیکھو یہ لڑنے گئے تو ان کا نقصان بھی ہوا، ہم اچھے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین اچھے نہیں رہے کسی طور پر بھی. اللہ نے اصل میں انہیں شریک نہیں ہونے دیا. اللہ نے انہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے اللہ نے ان کا ذہن الٹا دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو الٹا کر دیا. اور کیوں کیا یہ بھی سمجھ لیجئے، بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں الٹا کر دیا. اللہ نے ان کی عقلیں ہی الٹا دی. اب وہ ہر چیز کو الٹا دیکھ رہے ہیں. کہ بندہ خود الٹا ہو، سر کے بل کھڑا ہو، ٹانگیں اوپر ہو، اس کو ہر چیز الٹی نظر آئے گی. قصور اس کا اپنا ہے، قصور ان کا اپنا ہے. ان کے قصور کی وجہ سے اب انہیں صحیح بات الٹی اور الٹی بات صحیح نظر آتی ہے، اور یہ خوش ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی عقل مندی کی. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں الٹا کر دیا ہے، اللہ نے انہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دیا ہے. وہ رستہ جو دنیا میں کامیابی کا رستہ ہے، جو آخرت میں جنت کا رستہ ہے، اللہ نے انہیں اس راستے سے ہٹا دیا ہے. اللہ نے انہیں الٹا کر دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. ان کے کرتوت ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو الٹا کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں کی بڑی بڑی آزمائش ہوئی، لیکن مسلمان آزمائشوں میں پورا اترے. ٹھیک ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دنیا کی تکلیف کیا تکلیف ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں. تو اللہ نے انہیں الٹا کر دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ انہیں تو اللہ نے گمراہ کر دیا، دھتکار دیا اللہ نے اپنی جناب سے، اپنے رستے پر عمل کرنے سے، اپنے رستے میں جہاد کرنے سے، نبی کی فرمانات پر عمل کرنے سے اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مزید ڈھیل دینی چاہیے، مزید دیکھنا چاہیے، ان سے یہ ہو گیا، وہ غلطی ہو گئی، آئندہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو تم سمجھتے ہو کہ ان کو ہدایت مل جائے گی؟ جنہیں اللہ گمراہ کر دے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے. یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، یہ تو اس طرح کی غلطی ہے کہ جس سے فتح شکست میں بدل جایا کرتی ہے. بڑا نقصان ہوتا ہے جنگ کے موقع پر اس قسم کا رویہ پیش کرنا. تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟
اللہ نے انہیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا ہے، اب یہ ہدایت کے رستے پر کیسے چل سکتے ہیں، اب مزید گمراہی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ جو بندہ اللہ کے رستے پر عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، چاہے مشکلات آئیں لیکن وہ عزم کر لے میں نے اللہ کے رستے پر عمل کرنا ہے، جو جتنا ہدایت پر گامزن ہوتا ہے اللہ اس کے لیے مزید ہدایت کے رستے ہوا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے مزید دین پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں، اور جو اس کے الٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے، جو اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اسے اپنے سے مزید دور کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جو لوگ ہدایت یافتہ ہوئے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اللہ نے ان کی ہدایت کو مزید بڑھا دیا، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ نے انہیں تقوی عطا کیا، اپنا مزید ڈر اللہ نے انہیں عطا کیا۔ یہ تقوی اور اللہ کا ڈر یہ اللہ کے دین سے آتا ہے، یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے بطور عنایت کے یہ تقوی عطا کیا جاتا ہے۔ ہدایت کے لیے مزید اللہ سینہ وا کر دیتے ہیں، سینہ فراخ کر دیتے ہیں۔ سورہ شورا میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کماتا ہے ہم اس کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو مزید نیکی در نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ کے احکامات پر ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے دین کے مشکل رستے مشکل چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نماز کے لیے جو بندہ کوشش کرے مشکل نمازیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، تہجد کی نماز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سنتیں نوافل بھی، وتر بھی، جو اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات کے مطابق اللہ ان کے لیے مشکل چیزیں آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے بالمقابل جو لوگ گمراہی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کی گمراہی مزید بڑھا دیتے ہیں۔ گمراہی گمراہی کو کھینچتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ مزید گمراہ کر دیتے ہیں ایسے منافقین کو، ایسے کفار کو، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ انہیں تو اللہ نے گمراہ کی ہے، ان کے دل پہ مہر تو اللہ نے لگائی ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ تو اللہ نے لگائے ہیں۔ اللہ نے کچھ دیکھ کر مہر لگائی ہوتی ہے، کچھ دیکھ کر اللہ نے سینہ تنگ کر دیا ہوتا ہے، ہدایت کے رستے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے بے انصاف کے ظلم کے نہیں ہیں، نا انصافی کے نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے نہایت عدل پر مبنی ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے رستہ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے، اس رستہ اختیار کرنے سے وہی رستہ ہمارے لیے پھر مزید آسان ہوتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جو بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو مشکلات سے، آزمائشوں سے بچا لیا ہے، وہ تو دنیا آخرت میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور تباہیوں کا شکار ہو گیا۔ جی اگلی آیت، جی کون پڑھے گا آپ میں سے آن لائن؟ راشد صاحب آپ پڑھیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو کما کفرو، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون، بس ہو جاؤ تم سواء، سب برابر، ولا تتخذوا، پس نہ پکڑو تم انہیں، منہم، انہیں، اولیاء، ان میں سے یہاں تک کہ جو حاجروا، وہ ہجرت کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ان تولو، بس اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، بس پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔
ولا تتخذوا اور نہ تم پکڑو منہم ان میں سے ولیا دوست ولا نصیرا اور نہ مددگار. جی جزاکم اللہ خیرہ، ماشاء اللہ. ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، کون؟ منافقین. وہ چاہتے ہیں لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسے انہوں نے کفر کیا. فتکونون سواء، پس تم ہو جاؤ برابر. تم کہہ رہے ہو کہ ان کو ڈھیل دینی چاہیے مزید، آئندہ اصلاح ہو جائے گی. یہ آئندہ اصلاح اور ڈھیل کا معاملہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے کوئی جہالت کے ساتھ، نادانی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. انہوں نے جہالت میں اور نادانی میں انہوں نے غلطی نہیں کی، ان کو غلطی لگی نہیں. یہ تو سوچی سمجھی سکیم کے تحت پری پلانڈ سارا معاملہ، اور انہوں نے عین موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی والا معاملہ کیا ہے. ایسا معاملہ کیا ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو بالکل جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے. وہ تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ ڈھیل دی جائے ان کو اور نرمی والا معاملہ کیا جائے، اور وہ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ذرا سن لو. وہ پسند کرتے ہیں کاش کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. یہ ان کا رویہ کفر والا ہے، انہوں نے بہت برے رویہ کا مظاہرہ کیا ہے. سراسر انکار ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے انکار اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، نافرمانی کرنا کفر ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے کفر کیا اس طرح تم بھی کفر کرو. وہ تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. فتکونون سواء، بس تم ہو جاؤ برابر. وہ چاہتے ہیں تم اور وہ برابر ہو جاؤ. جس طرح تم نے کفر و نفاق، جیسا انہوں نے کفر و نفاق کا مظاہرہ کیا، چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی یہ کام کرو. تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، دم کٹی لومڑی کی طرح. لومڑی کی دم کٹ گئی تو اس نے سب لومڑی کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا فیشن ہے اور دم کٹنے کے کتنے فوائد ہیں، تم بھی ساری اپنے دمیں کاٹ لو. والعیاذ باللہ. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. فتکونون سواء، تم سب برابر ہو جائے جیسے ہو جاؤ. والعیاذ باللہ. فلا تتخذوا منہم، یعنی انہیں اپنے کیے کرائے کہ کوئی پیشمانی بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی ندامت بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ اور تم پھر برابر ہو جاؤ سب. فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس نہ تم پکڑو ان سے دوست، ان کو دوست نہ بناؤ. ایسے لوگوں کے ساتھ راہ و رسم نہ رکھو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہیں بھی بہکا دیں گے، بہکانے کی کوشش کریں گے. بس نہ تم پکڑو ان میں سے اولیاء دوست، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. ہاں، جب تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں، ہجرت والا معاملہ نہ کریں، تو اس وقت تک ان سے تم دوستی نہ کرو. اللہ کے راستے میں ہجرت، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دینا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کہ اس سے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلی کمیاں کوتاہیاں، نفاق بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. اب اگر یہ اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ہجرت اگر کریں تو ہجرت یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ توبہ طائب ہو گئے ہیں. اسے ہجرت کی فضیلت بیان ہوئی. ہجرت کتنا بڑا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایمان جو ہے وہ پچھلی کمیاں کوتاہیاں ساری معاف کر دیتا ہے، جس طرح حج پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح ہجرت بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان کریں. تو حضرت انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ بیعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا اے عمر، تم تو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے؟ تو عرض کرنے لگے کہ میں تب آپ سے بیعت لوں گا، تب اسلام قبول کروں گا جب مجھے گارنٹی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کی گارنٹی چاہیے؟ یہ موجود ہے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ابسط یمینک فلابایعک، اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ساتھ بیعت کروں. فبسط یمینہ، آپ نے اپنا دانا ہاتھ پھیلایا. قالا، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا.
تو آپ نے پوچھا مالک یا عمر، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا، تم تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو ہاتھ کیوں پیچھے کر لیے؟ قال انہوں نے کہا قلت میں نے عرض کیا اردت ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، ایک تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تشترط بماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ قلت میں نے عرض کیا ان یغفر لی، میری بڑے کمیاں کوتاہیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، معاف ہو جائیں تو پھر میں اسلام قبول کروں گا، میرے پچھلے گناہوں کی اگر معافی کی ضمانت مل جائے پھر میں اسلام قبول کروں گا، بہت مبارک خواہش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت، اے عمر کیا تمہیں علم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ گرا دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، ہجرت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج یہ بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہجرت اسلام کی طرح، ایمان کی طرح، ہجرت نفاق، کفر، شرک جیسے گناہ بھی، ایک انسان ہجرت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں پھر تم ان سے دوستی کر سکتے ہو، ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہو، ورنہ انہوں نے اپنا نفاق کو خوب واضح کر دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، اگر وہ آگے بھی یہی رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑ لو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ۔ ان کا بہت بڑا جرم ہے، ان کی یہ سزا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ تم پکڑو ان سے کوئی دوست، کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ان میں سے اب نہ کوئی دوست بناؤ نہ کوئی مددگار بناؤ، اب ان سے تعلقات اپنے نہ رکھو۔ جی قاسم صاحب، یہ تو مدینہ میں نہیں تھے یہ منافق؟ جی جی، تو یہاں پہ ہجرت سے ہجرت کو ہجرت کہا ہے؟ ہجرت واللہ عالم، ہجرت کا ویسے تو معنی یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اور یعنی اب کوئی ایسا عمل کریں جس سے ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، کوئی ایسا زبردست جو ہے وہ عمل کریں، توبہ کریں، دوبارہ اسلام قبول کریں، ہجرت والا معاملہ۔ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کہ یہ تو مدینہ کے بارے میں آیت ہے، تو مدینہ میں کون سی ہجرت ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اس سے یہ ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ اس اتنے بڑے جرم کو بھی معاف کرا دیتی ہے۔ تو کون سا؟ جی جی، لیکن یہ آیت کریمہ تو بہرحال منافقین کے بارے میں ہے، منافقین تو مدینہ میں تھے، اور احد کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت ہے۔ تو بہرحال یعنی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اب ان کو کوئی عام ہلکا پھلکا کوئی ثبوت پیش نہیں کرنا ہوگا، اب انہیں وہ پکی توبہ، جس طرح اسلام ایک توبہ ہوتی ہے، جس طرح حج کر کے انسان پاک صاف ہوتا ہے، جس طرح ہجرت کر کے انسان پاک صاف ہوتا ہے، واللہ عالم۔ تو ان کے جرم کی شناخت ہو رہی ہے کہ کتنا ان کا بڑا جرم ہے اور کتنا کفریہ انہوں نے معاملہ کیا ہے، کفر جیسا۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، سورہ آل عمران میں تفصیل سے ہم نے پڑھا کہ وہ اس دن، اب منافق کبھی کفر کے سرحدوں میں داخل ہو جاتا، کبھی ایمان میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ، وہ تذبذب میں ہوتے ہیں نا، ادھر نہ ادھر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، ان کا رویہ کافرانہ تھا۔ یہاں بھی وہی انداز ہے۔ جی، مگر وہ لوگ جو یصلون، جو ملیں، یہ یصلون، یہ وصل یصلو، وصل ملنا، ٹھیک ہے، وصال یاد کہتے ہیں، تو اسے یصلون جو ملیں، الی قوم، ایسی قوم کے ساتھ، قوم سے، بینکم تمہارے درمیان، وبینکم اور ان کے درمیان، وبینہم، میثاقم، معاہدہ ہو، پختہ معاہدہ، پختہ وعدہ ہو، معاہدہ ہو، یا جاءکم، آئے وہ،
उन तुम्हारे पास حصرت صدورہم حسرت صدورہم بند ہو جائیں ان کے بند دل ہو ان کے جائیں سینے ان کے سینے ان یا یہ کہ وہ یقاتلوکم یقاتلوکم وہ قتل کریں تم وہ لڑائی کریں تم سے. وہ لڑائی کریں جب الف آ جائے نا قاف کے بعد یا کھڑی زبر تو پھر لڑائی کرنا مراد ہوتا ہے، پھر قتل مراد نہیں ہوتا. وہ لڑائی کریں تم سے یا یقاتلوکم قومہم قومہم یا وہ لڑائی کریں اپنی قوم سے. اپنی قوم سے، اور اگر چاہا اللہ نے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لسلطہ چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ مسلط کر دیتا انہیں تم پر کر دیتا ان کو تم پر تم پر ان کو لسلطہم البتہ مسلط کر دیتا ان کو علیکم تم پر تم پر پس تم فلقاتلوکم پس البتہ وہ لڑتے تم سے. البتہ وہ لڑتے تم سے، پس اگر فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر وہ الگ رہیں تم سے. پس اگر وہ الگ رہیں تم سے یا فلم یقاتلوکم پس نہ وہ لڑیں تم سے. پس وہ نہ لڑیں تم سے اور ڈریں اور ڈالیں القو القاء سے ہے ڈالیں دوستی سلامتی کا پیغام. سلامتی کا پیغام. فما پس جو پس نہیں فما پس نہیں جعلکم بنایا تمہارے لیے اللہ نے ان پر کوئی راستہ. جزاکم اللہ. سوائے ان لوگوں کے جو ملے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک پختہ وعدہ ہو. یعنی یہ استثناء ہو رہا ہے. کس بات سے استثناء ہو رہا ہے؟ پچھلی آیت میں کیا حکم ہے؟ قتل کر دو. جہاں بھی ان کا جرم بہت بڑا ہے. یہ ایسے لوگ کہ جہاں بھی تم ان کو ملو تو ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کرو. یہ تو انہوں نے بڑا کفریہ فعل سر انجام دیا. بہت خطرناک انہوں نے معاملہ کیا. دیکھیے یہ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ تو غداری میں آتا ہے نا. اور یہ معاملہ دیکھیے جب انہوں نے کیا بنو قریظہ نے، تو دیکھیے پھر ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. مردوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، غلام لونڈی بنا لیا گیا بچوں کو، عورتوں کو. تو یہ تو ان کا معاملہ اس سے ملتا جلتا تھا. یہود کے پہلے دو گروہوں نے بدعہدی کی تو ان کو جلا وطن کیا گیا، بنو نذیر و بنو قینقاع. اور بنو قریظہ نے جب بدعہدی کی اور بڑی سخت قسم کی بدعہدی کی تو ان کو قتل کیا گیا. تو یہ منافقین کا کردار کوئی ان سے ہلکا نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ رویہ اس قابل ہے کہ اب ان سے لڑائی کی جائے اور ان کو قتل کیا جائے، جہاں بھی پائے جائیں قتل کر دیے جائیں. ان سے دوستی جائز نہیں ہے. ان کو آئندہ ان سے مدد لینا اور یہ چیزیں ہاں مستثنیٰ ہیں. کچھ منافق مستثنیٰ ہیں. سارے منافق ایک جیسے سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے منافق بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. منافقوں میں سے کچھ مستثنیٰ ہیں، چاہے وہ نفاق کا مظاہرہ کرتے رہیں، وہ اس کی سزا اللہ کے ہاں پائیں گے. دو قومیں مستثنیٰ ہیں، دو قسم کے لوگ، سوائے ان لوگوں کے جو ملے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی پختہ وعدہ ہو. اگر وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے حلیف ہوں کہ تم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہو تو وہ بھی ان کے حلیف ہوں، تو پھر گویا کہ وہ اس معاہدے کی زد ان پر بھی پڑتی ہے. اب اگر تم ان سے لڑو گے منافقین سے اور ان سے لڑائی کرو گے، قتل کرو گے، تو اگر وہ اس قوم کے حلیف ہیں جن میں اور تمہیں معاہدہ ہے تو وہ پھر قوم کہے کہ دیکھیں آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. ایسا میں جب دو قوموں میں معاہدہ ہوتا ہے تو وہ صرف دو قوموں میں معاہدہ نہیں ہوتا، وہ ان قوموں کے جو حلیف ہوتے ہیں ان سے آٹومیٹک معاہدہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جب مسلمانوں میں اور قریش میں صلح حدیبیہ ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اور قریش کے کچھ حلیف بھی تھے، بنو خزاع اور بنو بکر. وہ کچھ مسلمان نہیں تھے دونوں. تو اب بنو بکر نے بنو خزاع
کا ایک بندہ قتل کر دیا. صلح ہوئی تھی مسلمانوں اور مشرکین میں، صلح حدیبیہ. اب یہ جو صلح حدیبیہ ٹوٹی ہے وہ کیسے ٹوٹی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں پھر فتح مکہ کے لیے آپ نے پیش قدمی کی ہے. آپ پیش قدمی کیسے کر سکتے تھے جب ابھی صلح باقی ہے؟ وہ صلح ٹوٹ چکی تھی اصل میں. اور کیسے ٹوٹی تھی کہ بنو بکر سے بنو خزاعہ کا ایک آدمی قتل ہو گیا. بنو خزاعہ بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن بنو بکر قریش کے حلیف ہیں، بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہیں. اب حلیف کا معاملہ وہ اس قوم جیسا ہوتا ہے. اب گویا کہ جو مسلمانوں اور مشرکین کا معاہدہ ہے وہ بنو بکر بنو خزاعہ میں بھی ہے. اب بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی آپ ہمارے حلیف ہیں، اور دیکھیں ان کے حلیف نے مسلمانوں کے حلیف پر زیادتی کی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم پہ ذمہ داری آتی ہے. آپ نے پیغام بھیجا بنو بکر کو کہ اس کا خون بہا دیا جائے، اس کا بدلہ دیا جائے. وہ آگے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے پھر اس کا معاملہ بھیجا. قریش نے آگے سے جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں کی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. تو یہ تو معاہدہ توڑنے والی بات ہے. دیکھیے اسلام میں معاہدوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ معاہدہ ہوا ہے اور معاہدہ کے بعد قتل ہوا ہے غیروں میں سے، مسلمانوں میں سے نہیں ہوا. تو اسلام ایک ایک قتل کو اور ایک ایک جان کو کتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس ایک قتل کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی. حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، آپ تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے. جب حضرت عثمان کو بھیجا بات چیت کرنے کے لیے تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو آپ نے پورا ارادہ اپنا چینج کر دیا اور آپ نے خون پر بیعت لی. پتہ لگتا ہے کہ یعنی اسلام میں انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، وہ مسلمان کی ہو یا وہ مسلمان نہ ہو اس کی ہو. تو اگر یہ منافقین کسی ایسے قوم کے حلیف ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ تم میں اور اس قوم میں معاہدہ اگر ہوا ہے تو پھر ان سے درگزر کرو، ایسے لوگوں سے، سوائے ان لوگوں کے، ان منافقین کے جو اس قوم سے ملیں کہ تمہارے اور ان کے اس قوم کے درمیان میثاق ہو. تو ایسے لوگ ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو. او یا پھر دوسرے لوگ کون ہیں جو مستثنیٰ ہیں اس سے، لڑائی سے، منافقین لڑائی سے اور قتل و غارت سے. او جاؤکم، وہ جو تمہارے پاس آئیں، وہ منافقین جو تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، ان یقاتلوکم، یہ کہ تم سے لڑیں. وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے اپنی بزدلی کی وجہ سے یا اپنی کم ہمتی یا اپنی کم طاقت کی وجہ سے. وہ تمہارا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں پوری طرح، ظاہری اسلام کے دعوے کرتے ہیں، اندر سے وہ منافق ہیں، ان کے کرتوتوں سے پتہ لگ چکا ہے. لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچاتے. تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ تمہیں نقصان ہو اور تم مشکلات میں پھنس جاؤ اور غداری جیسی صورت ہو، تمہارے خلاف غیروں کو ابھاریں تم پہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں. ایک تو وہ لوگ جن کا تمہاری ایسی قوم سے معاہدہ ہو، ایسی قوم کے وہ حلیف ہوں، ان سے ملتے ہوں جن کا اور تمہارا معاہدہ ہے، وہ مستثنیٰ ہے. نمبر 2 وہ لوگ مستثنیٰ ہیں کہ جو تمہارے پاس آتے ہیں ان کے دل بند ہیں کہ وہ تم سے لڑیں. وہ تم سے لڑ نہیں سکتے، تم سے لڑ نہیں سکتے. تو وہ ڈرتے ہوئے، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کبھی تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور دہائی دیتے رہتے ہیں. معذرت خانہ رویہ ہے کہ تم طاقتور ہو، ہم کمزور ہیں، ہم تم سے نہیں لڑ سکتے، حالانکہ ان کا رویہ منافقانہ ہے. تو ان کے دل بند ہیں کہ تم سے لڑیں. او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں، یعنی وہ اندر سے کافر ہیں، ظاہر اسلام کو کرتے ہیں. وہ کافروں سے، وہ تمہارے ساتھ مل کے کافروں سے بھی نہیں لڑ سکتے اور کافروں کے ساتھ مل کر تم سے بھی لڑنے کو تیار نہیں ہیں. وہ بزدل ہیں بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ کمزور ہیں. وہ نہ تم سے لڑ سکتے ہیں، نہ اپنی قوم کے ساتھ
تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑ سکتے ہیں. وہ دونوں طرف سے اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں اور بے ضرر ہیں. یہ دشمنی اور قتال وغیرہ کے اعتبار سے بے ضرر ہیں، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے. تو ایسے لوگ یہ بھی مستثنا ہے. ان کا نفاق اگر ہے بھی تو ان کا نفاق ان کے ساتھ ہے، دنیا آخرت میں خود بھگتیں گے اس کی سزا. لیکن چلیں ان سے لڑائی نہ کریں، ان کو قتل نہ کریں. لیکن ایسے منافقین جو آپ کے ساتھ جس کا قوم کا معاہدہ ہے اس کے حلیف بھی نہیں ہیں اور وہ بے ضرر بھی نہیں ہیں، وہ ظاہر اسلام کو کرتے ہیں، اندر سے وہ کافر ہیں، لیکن ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے بار بار. اور ان کے اقدامات سے تمہارے دشمنوں کو، کافروں کو تمہارے پر غلبہ ملتا ہے. ایسے لوگوں کو تو پھر جہاں پاؤ قتل کر دو. ایسے لوگوں سے پھر کفار کی طرح لڑائی کرو. یہ دو قومیں مستثنا، یہ دو لوگ مستثنا ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. اللہ نے کیوں فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو؟ اللہ اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ، البتہ مسلط کر دیتا اللہ ان لوگوں، ان منافقین کو، ان بزدل قسم کے منافقین کو اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا انہیں علیکم، تمہارے اوپر. یہ اندر سے کافر ہیں، اندر سے یہ منافق ہیں، یہ بڑی واضح بات ہے، لیکن یہ بزدل ہیں. اللہ نے انہیں بزدل بنا دی ہے. اپنی بزدلی کی وجہ سے نہ یہ تم سے لڑ سکتے ہیں، نہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، اور یہ تمہارے خلاف بھی بہت بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے. ان کو پتہ ہے جس دن انہوں نے تمہارے خلاف قدم اٹھایا یہ تو تم سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ تم سے ڈرتے ہیں. تو یہ لڑنا نہیں چاہتے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے رویہ ان کا جو بھی ہے وہ ہے، لیکن یہ تم سے بھی ڈرتے ہیں، اپنی قوم سے بھی ڈرتے ہیں. نہ ان کے ساتھ مل کے تم سے لڑ سکتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کے ان سے لڑ سکتے ہیں. تو ان کو بھی چھوڑ دو، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. پھر اللہ کا احسان جتلاتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے، یہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے مخالف ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ان کے اندر بہادری ہوتی تو یہ تمہارے خلاف ہو جاتے. تو یہ تمہارے خلاف ہو کر اللہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا. یہ تم سے لڑتے، خود لڑتے تم سے، یہ چاہے کافر ہوتے، منافق ہوتے، لیکن بہادر ہوتے تو تمہیں ان سے لڑنا پڑتا. یہ تم سے لڑتے، یا تو خود تم سے لڑتے یا کافروں کے ساتھ مل کر تم سے لڑتے. تو اگر یہ بزدل ہیں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں بزدل بنا دیا ہے. اب جو اس طرح کا بزدل ہو پھر بے ضرر ہے، اس کو پھر چھوڑ دو. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہیں بزدلی کی وجہ سے، یہ ہیں منافق لیکن تمہیں بھی بہت زیادہ نقصان نہیں دے سکتے، تو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو. اور یہ اللہ کی تمہارے ساتھ مدد ہے. اگر اللہ چاہتا، یہ ہیں تمہارے بہت خلاف، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تمہارے پر مسلط کر دیتا. یہ اکیلے تم سے لڑتے یا کافروں کے ساتھ مل کر تم سے لڑتے، لیکن اللہ نے انہیں بزدل بنایا ہوا ہے، تو یہ اپنے بزدلی کی وجہ سے بے ضرر ہے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ الگ رہیں تم سے اپنی بزدلی کی وجہ سے، اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، ہیں تو مخالف، یہ ہیں منافق لیکن بزدل بھی ہیں، اور اللہ نے انہیں بزدل بنا کر تمہارے لیے نقصان دہ نہیں بنایا. لیکن اگر تو یہ تم سے الگ رہیں، تمہیں نقصان پہنچانے سے، تم سے لڑنے سے الگ رہیں. الگ رہنے سے کیا مراد ہے؟ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، کہ تم سے لڑے نہیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور یہ ڈالتے رہیں تمہاری طرف سلامتی کے پیغامات. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، بس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی رستہ. ایسے لوگوں پر رستہ تلاش نہ کرو، بلا وجہ اپنے دشمن نہ بڑھاؤ. بلا وجہ جو ہیں پھر ایسے لوگوں سے لڑائی نہ کرو. اگر ان سے لڑائی کرو گے، ان کا نقصان بھی کر دو گے تم، تو پھر یہ ریشہ دوانیاں کرتے رہیں گے، پھر یہ سازشیں کرتے رہیں گے. ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے دوسرے لوگوں کو، کچھ اور منافق بھی ہیں. یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. وہ بھی پچھلی منافقوں کی طرح، وہ بھی تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا رویہ الگ ہے، وہ الگ نہیں رہتے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی وہ لٹا دیے جائیں فتنے کی طرف، وہ اس میں الٹے کر دیے جاتے ہیں. ہم نے پڑھا کہ ان منافقین کا رویہ بڑا گھنونا تھا، بڑا اسلام مخالف تھا، کفر کے قریب تھا، کافرانہ تھا. تو تم جو دو گروہ بن گئے ہو،
ایک گروہ کہتا ہے سختی کریں، ایک گروہ کہتا ہے نرمی کریں، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دی ہے نا؟ تو اللہ نے گمراہ کر دی ہے. تو ان لوگوں کا رویہ، طرز عمل بہت ہی برا ہے. تو اب تمہیں ایسے لوگوں پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ کوئی بہت بڑا ایسا عمل پیش کریں کہ ان پر اعتماد کیا جائے، توبہ کریں، ہجرت کریں. تو ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، سوائے دو لوگوں کے. ایک وہ منافقین کہ تمہارا اگر کسی قوم سے معاہدہ ہے تو وہ اس قوم کے حلیف ہوں، ان کو قتل نہ کرو، پھر تمہارا جس سے معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. یا پھر وہ لوگ جو تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اپنے لوگوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، ان کے ساتھ مل کر تم سے نہیں لڑنا چاہتے، تمہارے ساتھ مل کر ان سے نہیں لڑنا چاہتے، اپنی بزدلی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، ان کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے انہیں بزدل بنایا ہوا ہے، کم ہمت بنایا ہوا ہے. اگر اللہ چاہتے تو وہ اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتے، لیکن اپنی کم ہمتی کی وجہ سے وہ نہ تم سے لڑ سکتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں. اگر یہ تم سے الگ رہیں ہمیشہ اور ان کے رویے سے تمہیں اندازہ ہو کہ یہ تمہارے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، کبھی بھی کبھی دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے منافق ہیں، ستجدون آخرین، ان قریب آپ پائیں گے کچھ دوسرے منافقین کو، یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. بنیاد ان کی بھی یہی ہے. دیکھیں ویسے آپ کی بات عرض کروں، ہر منافق کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اصل میں مسلمانوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اپنی قوم سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. جو بندہ پکا ٹھکا ہو نا، یا مسلمانوں کے ساتھ ہو کر پکا مسلمان ہو جائے، وہ کہے کہ مجھے جو بھی نقصان ہوگا میں اپنی قوم کے خلاف لڑوں گا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں اسلام کے لیے ہر قسم کی جان قربان کروں گا. یا پھر وہ پکا کافر ہو کر اپنی قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے. اصل میں منافق بنتا ہی وہ ہے جو نہ اس سے لڑنا چاہتا ہے نہ اس سے لڑنا چاہتا ہے. منافق کا تو رویہ یہی ہوتا ہے، وہ تذبذب میں ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ پورا ہوتا ہے نہ کافروں کے ساتھ پورا ہوتا ہے. کبھی مسلمانوں سے وہ تعلقات نبھا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ. اصل میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کھلم کھلا نہیں ہو سکتا، اپنی قوم کے ساتھ بھی کھلم کھلا نہیں ہو سکتا. لیکن اب ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک لوگ تو وہ ہیں جو تم سے بھی ڈرتے ہیں، اپنی قوم سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن وہ بچے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے رکھتے ہیں. اور دوسرے لوگ ہیں جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی انہیں فتنہ کی طرف لوٹایا جائے وہ فتنے میں اوندھے ہو جاتے ہیں، وہ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، فتنے میں الٹے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو نظر آئے کہیں کہ کافر زیادہ ہو گئے ہیں، ہماری قوم زیادہ ہو گئی ہے، ہماری قوم کا بہت غالب امکان ہے کہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں، تو وہ پھر سری مسلمانوں کے خلاف ہو کر وہ ایسا سری کوئی معاملہ کرتے ہیں کہ اس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ویسے وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بچیں، اپنی قوم سے بھی بچیں، لیکن جب کبھی فتنہ آ جائے تو فتنے کا شکار ہو کر تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں اور تمہارے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں. فرمایا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر یہ لوگ تم سے الگ نہ رہیں، یہاں الگ رہنے سے مراد یعنی نقصان پہنچانے سے الگ، تمہیں نقصان پہنچانے سے الگ رہنا، اگر وہ یہ رویہ پیش نہ کریں، جہاں موقع ملے تمہارے خلاف ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانے میں پیش ہو جائیں اپنی قوم کے ساتھ مل کر، بس اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں. وَيُلْقُوا، یہ پیچھے لم ہے نا، تو اس لم کو، یہ واو عاطفہ ہے، یہ آگے بھی لم لگائیں گے. لم موجود نہیں ہے لیکن وَلَمْ يُلْقُوا ہے. اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں اور وہ نہ ڈالیں، یہاں بھی نہ کا معنی کرنا ہوگا، لم کا عطف ہے، اور نہ ڈالیں تمہاری طرف سلامتی. الگ رہنے سے، الگ نہ ہونے سے مراد تم ان سے محفوظ نہ ہو، تم ان سے خطرے کا شکار ہو جاؤ، وہ سلامتی نہیں ڈال رہے تمہاری طرف. وَيَكُفُّوا، یہاں بھی پیچھے لم ہے، یعنی گویا کی عبارت ہے وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، نہیں انہوں نے روکے رکھا اپنے ہاتھوں کو، یعنی تم سے، وہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے اوپر پھیلا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تم سے روک نہیں رہے. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر پکڑ لو انہیں قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ. ایسے منافقین وہ جو مستثنا تھے، یہ مستثنا سے مستثنا ہیں، ان کا پھر دوبارہ وہی حکم لوٹ آئے گا، انہیں قتل کر دو جہاں بھی انہیں پاؤ. چاہے یہ عام حالت میں تم سے بھی بچیں، اپنی قوم سے بھی بچیں، لیکن فتنہ آ جائے، زیادہ کافر آ جائیں، ان کی قوم زیادہ طاقتور ہو جائے، پھر تم ان سے محفوظ نہ رہو، پھر یہ
تم سے الگ نہ رہیں تمہیں نقصان پہنچانے سے، یہ تم پہ سلامتی نہ ڈالیں، تم سے اپنے ہاتھ روکیں نہ، جب موقع ملے تمہارے خلاف ہتھیار بھی اٹھا لیں، اگر ان کی قوم زیادہ ہو جائے، طاقتور زیادہ ہو جائے، پھر ایسے لوگوں کا وہی حکم دوبارہ لوٹ آئے گا، ان کو قتل کرنے کا، ان سے لڑائی کرنے کا۔ وَأُولَئِكُمْ، اور یہی لوگ ہیں، یہی منافقین، جب فتنہ آئے تو وہ تمہارے سری خلاف ہو کر تمہارے خلاف لڑائی کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ جعلنا لکم، ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اے مسلمانوں، علیہم ان کے اوپر، سلطان مبینہ، واضح دلیل، واضح حجت، ایسے لوگوں کے بارے میں تمہارے پاس واضح حجت ہے کہ تم ان کو تحت ایک کر سکتے ہو، تحت ایک کرنے کی اور ان کو قتل کرنے کی تمہارے پاس واضح حجت موجود ہے، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، یہ ان کا معاملہ بڑا ہی واضح ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، تو تم اگر یہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا لیں جب کبھی طاقت ملے ان کی قوم کو، ویسے یہ تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی ان کا داؤ لگے تو تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، ایسے منافق مستثنا نہیں ہیں۔ وہ منافق مستثنا ہیں جو تم سے بھی الگ رہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی الگ رہتے ہیں، اور اگر انہیں موقع ملے پھر بھی وہ بزدلی کا شکار رہتے ہیں، کم ہمتی کا شکار رہتے ہیں، تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے، ان کو چھوڑ دو، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا، اور جب تم ان کو قتل کرو گے، ایسے منافقین سے لڑائی کرو گے، تو تمہارے پاس اس کی پوری دلیل اور تمہارے پاس اس کے بارے میں پوری حجت قائم ہو چکی ہے، ان لوگوں کے بارے میں تمہارے پاس پوری دلیل ہے، پوری حجت ہے ان کو قتل کرنے کی، ایسے لوگوں کو قتل کرنے پر تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ منافقین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ منافقین جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے، براہ راست بھی نقصان پہنچانے سے اور بالواسطہ بھی نقصان پہنچانے سے الگ رہتے ہیں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، ایسے منافقین کا رویہ، ان کے ساتھ رویہ الگ ہوگا، ان کے ساتھ کچھ نرمی کا رویہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ منافقین جو ویسے مسلمانوں سے بھی بچیں اور اپنی قوم سے بھی بچیں، لیکن جہاں موقع ملے ڈنگ مارنے سے وہ باز نہ آئے نقصان پہنچانے سے، تو ایسے منافق ان کا وہی حکم ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ وہی تقریباً رویہ ہے مسلمانوں کا جو کفار کے ساتھ ہے۔ کفار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کفار ہیں جو ہیں کافر لیکن وہ تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی سازشیں نہیں کرتے، دیگر کافروں کی مدد نہیں کرتے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے کفار کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، تو وہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے کافروں کے ساتھ جو بے ضرر سے ہیں، تم ان کے ساتھ کسی قسم کا راہ و رسم رکھ سکتے ہو، تم ان سے نیکی اور کچھ سلوک وغیرہ کر سکتے ہو، لیکن وہ کافر کہ جو تمہارے خلاف لڑیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں اور کفار کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، تو ایسے کافروں کے ساتھ تمہارا رویہ کچھ اور ہوگا۔ تو اسلام اصل میں وہ کہتا ہے کہ ایسا رویہ رکھا جائے اگلی قوم کے ساتھ جیسا وہ آپ کے ساتھ رویہ رکھتی ہے، تو یہی معاملہ منافقین کا ہے اور یہی معاملہ جو ہے وہ کفار کا بھی ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔